السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المدثر پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 1 تا 20 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا پس ڈرا، وربا کا فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کر، وثیابا کا، اور اپنے کپڑے فطہر، پاک رکھ، والرجز، اور ناپاکی کو فہجر، چھوڑ دے، ولا تمنن، اور نہ احسان کر، تستکثر، زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے، ولی ربی کا، اور اپنے رب کے لیے، فصبر، پس صبر کیجیے، فیضا، پس جب نقرا، جب سور پھونکا جائے گا، فی الناقور، سور میں، فذالکا، پس وہ، یومئذ، وہ دن، یوم عسیر، ایک دن ہوگا مشکل، علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا، ذرنی، مجھے چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدا، اور جس کو پیدا کیا میں نے اکیلے، وجعلت، اور لاہو، اور بنایا میں نے اس کے لیے، مالا ممدودا، لمبا مال، لمبا چوڑا، وبنینا شہودا، اور بیٹے حاضر، ومہدت، اور تیار کیا میں نے اس کے لیے، تمہیدا، ہر طرح کا سامان دنیا تیار کرنا، ثم، پھر، یطمع، وہ طمع کرتا ہے، نزید، کے مزید ملے، کلا، ہرگز نہیں، انہ کان، بے شک وہ، لیاتنا عنیدا، ہماری آیتوں کا عنیدا، مخالف ہے، سأرہقہ، ان قریب ہم اس کو چڑھائیں گے، صعودا، تنگ گھاٹی پر، انہ فکر، پس بے شک اس نے غور و فکر کیا، وقدر، اور بات بنا لی، فقتل، کیف قدر، پس مارا جائے کیسی اس نے بات بنائی، ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے اس نے کیسی بات بنائی۔ با محاورہ ترجمہ۔ اے کمبل میں لپٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو، پس ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ، اور پلیدی کو پس چھوڑ دے، اور اس نیت سے احسان نہ کر کے زیادہ حاصل کرے، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو، جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ اس دن ایک مشکل دن ہے، کافروں پر آسان نہیں ہے، چھوڑ دو مجھے اور اس انسان کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مدثر پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 1 تا 20 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ مدثر، مدثر کا معنی ہے کمبل میں لپٹنے والے۔ آیت نمبر، اس کی آیت ہے 56 آیتیں، اور رکوع ہیں اس کے 2۔ شروع کی آیت، یا ایھا المدثر، دراصل یہ جو ہے نا، یہ صورت اور پچھلی صورت مزمل، ان کی دونوں کی شروع کی تفسیر ایک ہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی وحی آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہنے لگے۔ جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں رضی اللہ عنہ نے وحی رک جانے کے اس عرصے کے متعلق ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اس حالت میں کہ میں چلا جا رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، نگاہ اٹھائی تو دیکھا وہ فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا، میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا اور واپس آ کر کہا، مجھ پر کمبل اڑا دو، مجھ پر کمبل اڑا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا المدثر۔ تو شروع کی آیت ہے یا ایھا المدثر، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو، جو ہم نے پیچھے کہا کہ پیار سے کہا گیا کہ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ، قم، کھڑا ہو جا، فانذر۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کے آغاز کا حکم دیا گیا۔ سورہ علق کے شروع میں آپ کو وہ وحی پڑھنے کا حکم ہوا تھا جو نازل ہوئی تھی، اب وحی کے احکام کے مطابق لوگوں کو نصیحت کرنے اور ڈرانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
کہ وہ صاف اختیار کرو جو دائی کے لیے، دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز سستی اور غفلت ہے، اس کو چھوڑ کر کمر باندھ لو۔ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی پوجا کرنے والوں کو ڈراؤ۔ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ دعوت دیتے وقت کوئی کتنا بڑا سردار یا مالدار یا بادشاہ یا بدماش کوئی بھی ہے نا، اگر اس کی بڑائی تمہاری دعوت کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو بڑا نہ جانو، بلکہ اپنے رب کو بڑا جانو۔ جب تمہارے دل و دماغ میں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے صرف اللہ ہی بڑا ہوگا تو ساری مخلوق تمہاری نظروں میں کمتر ہوگی، نیچے ہی ہوگی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور توحید کے احکامات پہنچانے میں کوئی بڑائی تمہیں روکے گی نہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کافر لوگ کتنے بھی صاف ستھرے ہوں اپنے کپڑے پاک نہیں رکھتے، نہ انہیں پیشاب سے پرہیز ہوتا ہے، نہ استنجے کی فکر ہوتی ہے، نہ غسل جنابت کا حکم ہوتا ہے۔ تو خیال ہوتا ہے تو یہاں بھی حکم ہوا کہ آپ اپنے کپڑے پاک رکھیں۔ جب کپڑے پاک رکھنا ضروری ہے تو ظاہر ہے جسم پاک رکھنا تو پہلے نمبر پہ پھر آ جاتا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی ناپاکی چھوڑ دے تو یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تاکیدی حکم کیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یعنی اس نیت سے کسی پر احسان نہ کریں کہ وہ مجھے اس سے زیادہ ملے گا۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کون کتنا امیر ہے، اس سے اتنا زیادہ ملوں کہ وہ زیادہ اس کے ساتھ برتاؤ اچھا کروں تاکہ وہ میرے ساتھ اس سے بڑھ کر کرے۔ تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ نہ تو آپ نے احسان اس نیت سے کرنا ہے کہ مجھے زیادہ ملے گا، نہ راہ حق کی طرف رہنمائی کے احسان پر کسی سے کوئی امید رکھنی ہے، نہ کسی کو کچھ دے کر اس سے زیادہ حاصل کرنے کی طلب رکھنی ہے۔ توقع بھی اور طلب بھی صرف اپنے پروردگار سے رکھنی ہے۔ یعنی جو دائی ہونا چاہیے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اس کی طبیعت ہر قسم کے لالچ طمع سے پاک ہونی چاہیے۔ ولی ربی کا فصبر، یعنی آپ کسی پر جو احسان کریں یا کچھ عطیہ دیں اس کا بدلہ اپنے رب سے ہی لینا ہے۔ کوئی مصیبت پریشانی آئے یا وہ تنگ کریں تو اپنی ہمت کو نہیں چھوڑنا۔ آیت نمبر 8 اور 9، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی ڈرانا ہے ان کو قیامت کا ذکر کر کے کہ اس دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، لوگ دوبارہ قبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، تو وہ ایک بڑا ہی مشکل دن ہوگا۔ اس دن علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر تو بالکل بھی آسان نہیں ہوگا، لیکن مومنوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جو جھٹلا رہے تھے اس میں سب سے پیش مکہ کے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوشحالی بھی دی ہوئی تھی، دنیاوی نعمتیں بڑی فراوانی تھی ان کی، مگر انہوں نے مال، اولاد، اقتدار، ان سب پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا، اور کتاب پر ایمان لانے کی بجائے اسے جادو اور انسانی کلام قرار دیا۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، ایک آدمی تھا ولید بن مغیرہ، وہ ایسے لوگوں میں شامل تھا، تو وہ متکبر تھا۔ تو یہاں پہ مقصد سارے لوگ آ جاتے ہیں جو ایسی صفات رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میں نے اس کو اکیلے نے پیدا کیا، خلقت وحیدا، تو میں اکیلا ہی اس سے نمٹ لوں گا اگر وہ باز نہیں نہ آ رہا۔ میں نے کیا کیا، میں نے تو اس کو مال دیا، اولاد دیا، اس کو حاضر رہنے والے فرما بردار بیٹے دیے، سب کچھ دیا، ساری نعمتیں دی، اس کے باوجود ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ امید رکھتا ہے کہ اسے اور دوں گا۔ یعنی اتنا کچھ ملنے کے باوجود دنیا میں اس کی ہرس ختم نہیں ہوئی، بلکہ آخرت سے بھی امید رکھتے ہیں کہ اگر ملا وہاں آخرت قائم ہوئی نا تو ہمیں ہی ملے گا سب کچھ، پہلے تو مانتے ہی نہیں۔ کل اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں، ہرگز نہیں ایسا ہوگا کہ ان کی خواہش پوری ہو۔ جب وہ اللہ کی آیتوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر کیسے ان کی خواہش پوری کی جا سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا سأرہقہ صعودا، یعنی میں انہیں قیامت کے دن ایک مشکل گھاٹی پر چڑھنے پر مجبور کر دوں گا،
قیامت کے دن کی اور جہنم کی مصیبتیں جھیلنے پر مجبور کرنے کو دراصل مشکل چڑھائی کی تکلیف کہا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر ہمیشہ 70 برس چڑھتا رہے گا اور اتنا ہی عرصہ اترتا رہے گا۔ لیکن بہرحال اس کی سند کمزور ہے، لیکن واضح تو ہے نا آگ کا پہاڑ۔ آیت نمبر 18 سے 25 انہو فکر وقدر۔ کافروں کو مشکل یہ تھی کہ وہ لوگ قرآن مجید سے دور رکھنے کے لیے جو بھی کوئی آیت اترتی اس کو مانتے نہیں تھے، اس آیتوں کے متعلق خود بھی انکار کرتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ وہ قرآن کو کبھی شعر کہتے، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو جادوگر کہتے، تو یہ ساری باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کا تو دماغ ہی کہیں ہر وقت کہیں اور رہتا ہے، خیالی دنیا میں گم رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کلام ایسا ہے ایسا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو چیلنج دو۔ آج کے دور میں بھی یورپ، امریکہ، جو بھی کہیں بھی کوئی بھی تحقیقی ادارے ہیں وہ کتنا کچھ بھی کرتے ہیں، وہ چاہے کتنے بھی بڑے بڑے پی ایچ ڈی کرنے والوں سے کہیں قرآن مجید جیسا کوئی کچھ کتاب بنا کے لے آئیں تو نہیں کر سکتے، نہ کر سکیں کبھی اور نہ کبھی کر سکیں گے۔ انہو فکر وقدر ثم ادبر واستکبر، یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو کیفیات ہیں ان کی کافروں کی بتائی جا رہی ہیں۔ وہ دراصل ایسی کیفیات کا اظہار کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ کی آخری قوت تک کو استعمال کر کے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، اس لیے اپنے برے منہ بنا رہے ہیں، تکبر سے پیٹھ پھیر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بات انصاف سے نہیں کہہ رہے بلکہ صرف تکبر اور دشمنی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔